جی لگا کر محبت و عقیدت کے ساتھ پڑھیں باواز بلند درود پاک اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دو تین اشعار ملاحظہ فرمائیں کہ قرب حق معراج کی شب آئے جائیں مصطفیٰ، قرب حق معراج کی شب آئے جائیں مصطفیٰ، چاند کے ٹکڑے کرے سورج پھرائے مصطفیٰ، چاند کے ٹکڑے کرے سورج پھرائے مصطفیٰ، کہ بے زباں پتھر کو بے زباں پتھر کو بے کلمہ پڑھائے مصطفیٰ، چہرے انور سے جب پردہ ہٹائے مصطفیٰ، گمشدہ سوئے ملے جب مسکرائے مصطفیٰ، گمشدہ سوئے ملے جب مسکرائے مصطفیٰ۔ تڑھ کے بولیے سبحان اللہ۔ ابھی آپ حضرات مت سوئیے، ابھی حضرت حافظ و قاری غلام علی صاحب قبلہ کی تقریر آپ حضرات کو سماعت کرنی ہے، لہذا آپ حضرات اپنی بیداری کا ثبوت دیتے رہیں اور تڑھ کے بولیے سبحان اللہ۔ کہ آرزو آنکھوں کی ہے اور ہے یہی دل کی صدا، آرزو آنکھوں کی ہے اور ہے یہی دل کی صدا، میں تیرے محبوب کے در پر رہوں آئے قضا، سے بڑھ کر میری خواہش اس سے بڑھ کر میری خواہش اور ہو سکتی ہے کیا، راز شب کرتا ہوں اپنے رب سے رو رو کے دعا، جب نزا کا وقت ہو جلوہ دکھائے مصطفیٰ، جب نزا کا وقت ہو جلوہ دکھائے مصطفیٰ۔ بولیے سبحان اللہ۔ کہ داد عشق مصطفیٰ لے کے وہ دل پہ گیا، روشنی سے جس کسی نے کو منور کر گیا، کہ اپنی بخشش کے لیے کے لیے سامان یہ لے کر گیا، ہو کہ جو بیمار عشق مصطفیٰ میں مر گیا، کیوں نہ اس کی قبر میں تشریف لائے مصطفیٰ، کیوں نہ اس کی قبر میں تشریف لائے مصطفیٰ، اور اپنی بدعمالیوں پر روئیں گے سب زار زار، اپنی بدعمالیوں پر روئیں گے سب زار زار، ہر کسی کے لب پہ ہوگی نفسی نفسی کی پکار، کہ آسیہ کو شافع
شافع محشر کا ہوگا انتظار مالک کل ہے انہیں رب نے دیا ہے اختیار جس کو چاہے حشر کے دن بخشوائے مصطفیٰ جس کو چاہے حشر کے دن بخشوائے مصطفیٰ آخری شعر میں اللہ فرمائے تم کو بولیے سبحان اللہ کہ فکر اے حسنین تجھ کو حشر کی بیکار ہے فکر اے حسنین تجھ کو حشر کی بیکار ہے جب گنہگاروں کا حامی احمد مختار ہے کہ مگر باہم آسیوں پر مگر باہم آسیوں پر رحمت سرکار ہے اپنی امت سے انہیں گلزار کتنا پیار ہے خلد بھی دے اور کوثر بھی پلائے مصطفیٰ خلد بھی دے اور کوثر بھی پلائے مصطفیٰ چاند کے ٹکڑے کرے سورج فرائے مصطفیٰ اب آئیے بلا تاخیر میں حضرت حافظ و قاری غلام علی رضا صاحب قبلہ کو دعوت سخن دوں گا کیوں آئے اور اپنے بہترین انداز میں خطاب فرما کر ہم سامعین کے قلوب کو منور و مزلہ فرمائیں آئیے حضرت کے آنے سے قبل میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم بولیے سبحان اللہ اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم جانور بھی کرے جن کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب صبا آتی ہے طیبہ سے ادھر مسلک اعلیٰ حضرت مذہب اہل سنت نعرے رسالت بادشاہ بلاغت چلے آئیے مشک بارے خطابت چلے آئیے لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک واعظ اہل سنت چلے آئیے مائک پر حضرت حافظ و قاری غلام علی معزز و مکرم علماء کرام و جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ آمنت باللہ صدق اللہ المولان العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت کونین کے دولہ امام الانبیاء آمینہ کے لال عبداللہ کے نور نظر دائی حلیمہ کے لخت جگر بے سہاروں کے سہارا بے حامیوں کے حامی بے مددگاروں کے مددگار قبر کی اندھیری کوٹھری میں کام آنے والے آقا میدان محشر میں ہم گنہگاروں کو شفاعتی لأہل الکبائر کا مزدعے جاں فضاں سنانے والے پیارے مصطفیٰ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر
اس ایمان و عقیدے کے ساتھ جو عقیدہ خود ہمیں ہمارا خطاب ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا، ہم اور آپ نے سنا، تربیت کے حوالے سے، عقیقے کے حوالے سے بڑی اچھی گفتگو حضرت نے کی. یقیناً ان کی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے اور اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے. آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے حصول برکت کے لیے میں بھی چند اشعار آپ کے سامنے پیش کر دوں. زیادہ دیر تک گفتگو نہیں، بس ایک نعت پڑھوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی گفتگو ختم کر کے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے گا، کیونکہ وقت کافی ہو چکا ہے اور زیادہ دیر تک جگانا مناسب نہیں. درود پاک پڑھے ایک مرتبہ بلند آواز سے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. شاعر کہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. اگر آپ حضرات مدینہ جانا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں سبحان اللہ. جو حضرات بھی سبحان اللہ کہیں، محفل میں دعا ہے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے انہیں مدینہ کی حاضری عطا فرمائے. ہر مومن کی سب کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے. اعلیٰ حضرت نے ادب سکھاتے ہوئے کہا تھا حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والے. بہت ادب کی آواز گونجی کہاں سلانے یہ دلہن سے اپنی جہاد محبت کی آواز گونجی کہاں سلانے یہ دلہن سے اپنی. اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. اگر ہو اجازت تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. سرکار کے ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ، آپ کا لقب ہے غسیل الملائکہ. ملائکہ نے آخری دفعہ آپ کو غسل دیا تھا. بڑا پیارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. اب شاعر اور آگے ایک اور واقعے کو بیان کر رہا ہے. کس طرح سے شاعر ایک اور تاریخی واقعے کو بیان کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کے اس معجزے کو آپ نے سنا ہوگا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرما کر چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا. اعلیٰ حضرت نے اسی معجزے کو بنیاد بنا کر ان گستاخوں کو للکارتے ہوئے کہا سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی دیکھ لے. یہ قدرت اور اختیار میرے آقا کا. شاعر کہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم. ستاروں سے چاند کہتا ہے زبان حال سے کیا کہتا ہے ستاروں سے یہ چاند کہتا
وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو جی چاہتا ہے۔ اور آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کا وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جب سب کچھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے تھے، شاعر نے اسی واقعے کو قلم بند کیا ہے اور بڑے اچھے انداز میں لکھا ہے۔ کہتا ہے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ مچگل کہے دے سبحان اللہ۔ اتنی رات بھی نہیں ہوئی ہے کہ آپ اس طرح سے خاموش رہیں، ہے نا؟ اور آج کل موبائل کا زمانہ ہے، آپ دیکھ لیں یہاں وہاں لوگ بیٹھے ابھی تک رات جاگ رہے ہوں گے، ہے نا؟ آپ لوگ خوش قسمت ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ہے نا؟ تو ہم آئے نہیں ہیں بلکہ بلائے گئے۔ سرکار نے ہمیں اپنے ذکر کی سننے اور سنانے کے لیے بلایا ہے، پسندیدہ ہے، چنا گیا ہے ہمیں۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ گاؤں کتنا بڑا ہے، کتنے لوگ رہتے ہیں، کہاں ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے، بستر میں پڑے ہوں گے، یہاں بیٹھے ہوں گے، وہاں بیٹھے ہوں گے، موبائل پر ٹائم پاس کر رہے ہوں گے، لیکن انہیں بلایا نہیں گیا تو وہ آئے نہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں گیا تو میں بڑا کامیاب ہوں، یہ میں نہیں گیا، تم نہیں، تمہارے آنے جانے کی بات نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی بلانے کی بات ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یہ نصیب اور مقدر والے کو یہ موقع ملتے ہیں۔ میاں راتیں بہت آتی ہیں سونے سلانے کے لیے، کچھ ہی راتیں ایسی آتی ہیں جنت بنانے کے لیے۔ شاعر کہتا ہے، آپ دیکھیے کس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق کی سخاوت کے واقعے کو شاعر نے بیان کیا ہے۔ کہتا ہے کہ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر، مال و دولت کی کیا حیثیت ہے، جہاں جا لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ اب تصور میں کربلا چلیے، اور محرم کے دنوں میں آپ نے سنا ہوگا کہ علی اصغر کو کس طرح سے ظالموں نے شہید کیا تھا۔ آپ رو رہے تھے پانی کے لیے، لیکن شاعر نے کہا نہیں، وہ پانی کے لیے نہیں رو رہے تھے، بلکہ ان کا رونا کسی اور مقصد کے تحت تھا۔ شاعر کہتا ہے وہ ننھا سا عصیق ہے، وہ ایڑی رگڑی کا یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کے، وہ ننھا سا عصیق ہے، وہ ایڑی رگڑی کا یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کے، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، اے بابا میں پانی
میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے، وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہی گھر بنانے کو جی چاہتا ہے، وہ سونے سے کم کر وہ چاندی سے مٹی نظر میں لگانے کچھ چاہتا ہے۔ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھ سے پہلے بھی آپ نے عقیقی کے تعلق سے، بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن عقیقہ نہیں ہوتا۔ چھٹی دھوم دھام سے ہو جاتی ہے، بارہویں بھی بڑی دھوم دھام سے ہو جاتی، عقیقہ نہیں ہوتا۔ عقیقہ جو ہے یہ اولاد کا والدین کے اوپر ایک حق ہے۔ فرمایا نبی پاک علیہ السلام نے عقیقے کے حوالے سے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن خون بہا کر بچے کے اوپر آنے والی آفات و بلیات کو دور کر دیا کرو۔ آج ہمارے اور آپ کے ہاں دیکھتے ہوں گے بچے بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، بہت زیادہ بیمار۔ اس حدیث پاک کی روشنی میں